بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے حروف عاطفہ، اور حروف عاطفہ میں سے ہم نے ام کی بحث شروع کی تھی کہ ام کی دو قسمیں، ام متصلہ اور ام منقطعہ۔ ام متصلہ کیا ہوتا ہے اس پر مکمل کل بات ہو چکی تھی۔ آج ہم پڑھتے ہیں ام منقطعہ کے بارے میں۔ وہی ما تکون بمعنی بل مع الحمزة كما رأيت شبها من بعيد وقلت انها لإبل على سبيل القطع ثم حصل لك شك انها شاة فقلت ام هي شاة، تقصد الإعراض عن الإخبار الأول والاستئناف بسؤال آخر معناه بل هي أهي شاة۔ ام منقطع اس ام کو کہتے ہیں کہ جو بل کے ساتھ ہوتا ہے، جو بل کے معنی میں ہوتا ہے۔ ام منقطع جو بل اور حمزہ استفہام کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے بات کرنے میں غلطی ہوئی ہوتی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس غلطی کی درستگی کروں، تو پھر آپ ام منقطع کا استعمال کرتے ہیں۔ وہی ما تکون یہ وہ ہوتا ہے کہ جو بمعنی بل، بل کے معنی میں ہو، مع الحمزتی حمزہ کے ساتھ، یعنی اس کے شروع میں حمزہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے، اگرچہ اس کو ذکر نہیں کیا جاتا لیکن حمزہ استفہامیہ معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے یہ بل کے معنی میں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں حمزہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ جیسے آپ دور سے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ ہے، یہاں جنہوں نے مثال دی ہے، لیکن پھر آپ کو شک ہوتا ہے کہ یار وہ اونٹ نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں بلکہ وہ بکری ہے، لیکن ابھی بھی آپ کو اس میں شک ہوتا ہے، ابھی بھی آپ کو اس میں کیا ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بل اہیہ شاتن، بلکہ کیا وہ بکری ہے، یعنی ابھی بھی آپ کا شک دور نہیں ہوا۔ ومنقطعۃ ام منقطع وہی ما تکون بمعنی بل، یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے، مع الحمزتی حمزہ کے ساتھ، کما رأیت جس طرح کہ آپ نے دیکھا، شبہا من بعید دور سے ایک صورت کو، وقلت اور آپ نے کہا، انہا لابل بے شک وہ اونٹ ہے، علی سبیل القطع یقینی طور پہ، ثم حصل لک پھر آپ کو حاصل ہوا شک شک، یعنی آپ کو شک لگ گیا، انہا شاتن کے بے شک وہ بکری ہے، فقلت بس آپ نے کہا، ام ہی شاتن وہ بکری ہے، کیا وہ بکری ہے؟ تقصد الاعراض آپ کا مقصد ہوتا ہے اعراض کرنا، عن الاخبار الاول پہلی خبر سے، والاستئناف اور نئے سرے سے کرنا، بسوال آخر دوسرا سوال، معنی اس کا مطلب یہ ہوگا، بل اہیہ شاتن بلکہ کیا وہ بکری ہے، وعلم ان ام المنقطعۃ لا تستعمل الا في الخبر كما مر، وفي الاستفهام نحو عندك زيد ام عمرو، سألت اولا عن حصول زيد ثم اضربت عن السؤال الاول فاخذت في السؤال عن حصول عمرو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ام منقطع صرف خبر میں اور استفہام میں استعمال ہوتا ہے،
خبر میں اور کہاں؟ استفہام میں استعمال ہوتے ہیں ام منقطع. خبر کی مثال وہ تو اوپر آپ پڑھ چکے ہیں نا. خبر کی مثال جیسے اس نے کہا کہ وہ اونٹ ہے، پھر اس نے کہا بل، بلکہ ام کا استعمال کیا، اس نے کہا ام ہی ہے شات، بلکہ وہ بکری ہے. اور استفہام کے معنی میں استعمال ہو، اس کی مثال دیکھیں. جیسے آپ کہتے ہیں آئندہ کا زید ام عمر، کیا تیرے پاس زید ہے یا عمر ہے؟ یہاں پہلے زید کے بارے میں سوال کیا گیا، پھر اس سے اعراض کر کے عمر کے بارے میں سوال کیا گیا. یعنی اس نے کہا آئندہ کا زید، کیا تیرے پاس زید ہے؟ ام عمر، اس کا ترجمہ ہے بل آئندہ کا عمر، بلکہ کیا تیرے پاس عمر ہے. یعنی وہ سوال تو عمر کے بارے میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن غلطی سے اس نے زید کے بارے میں پوچھ لیا، تو فوراً اس نے کہا ام عمر سألتا، آپ نے سوال کیا اولا پہلے عن حصول زید، زید سے متعلق، ثم ضربت عن السوال الاول، پھر آپ نے سوال اول کو چھوڑ دیا، واخذت عن السوال عن حصول امر، اور آپ نے امر سے متعلق سوال کر لیا. ولا وبل ولكن جميعها لثبوت الحكم لأحد الأمرين معينا. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف عطف میں سے لا، بل اور لاکن، ان کا معنی بیان فرماتے ہیں. یہ حروف عطف میں سے لا، بل اور لاکن، یہ تینوں حروف دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے بطور تعین کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں. ان تینوں سے متعین طور پر حکم کیا کیا جاتا ہے؟ ثابت کیا جاتا ہے. اما لا فلنفی ما وجب للاول عن الثانی نحو جانی زید لا عمر. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لا کا استعمال بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لا جو ہے، جو حکم لا کے ماقبل کی طرف منسوب ہوتا ہے، لا آ کر اس حکم کو اپنے ماں باپ سے ختم کر دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جانی زید، میرے پاس زید آیا، لا عمر، نہ کہ عمر. اب آنے کی نسبت جو زید کی طرف تھی، لا نے آ کر اس نسبت کو عمر سے دور کر دیا، ہٹا دیا. وبل للاضراب عن الاول والاثبات للثانی، بل اس کا الٹ ہوتا ہے. بل استعمال ہوتا ہے کہ یہ حکم کو ثابت کرتا ہے دوسرے کے لیے، پہلے کے لیے حکم کو ختم کر دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جانی زید، میرے پاس زید آیا، بل عمر، بلکہ عمر. یعنی آنے کی نسبت پہلے آپ نے زید کی طرف کی، پھر بل کے ذریعے سے آنے کی نسبت کو زید سے ختم کی اور عمر کی طرف موڑ دیا. معنی ہو، اس کا مطلب یہ بل جانی عمر، میرے پاس عمر آیا، وما جا بکر بل خالد، نہیں آیا بکر بلکہ خالد. اب یہاں پر نہ آنے کی نسبت بکر کی طرف تھی، پھر آپ نے وہی نہ آنے کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ خالد کی طرف. معنی ہو، اس کا مطلب ہے بل ما جاء خالد، بلکہ نہیں آیا خالد. اور لیکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے، اور اس سے پہلے نفی کا ہونا ضروری ہے. استدراک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ پہلے کلام سے کسی چیز کے ثبوت کا کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو لیکن آ کر پہلے کلام سے جس چیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے اس کو لیکن آ کر ختم کر دیتا ہے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن. جیسے آپ کہتے ہیں ما جانی زید، میرے پاس زید نہیں آیا. اب اس سے لگ رہا تھا کہ عمر بھی نہیں آیا ہوگا، تو اس نے کہا لیکن عمر جا، لیکن عمر آیا ہے. او بعدها نحو قام بکر لیکن خالد لم یکن، یا پھر پہلے کلام کے اندر ایک اس بات ہوتا ہے، اس بات سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس بات ماں بعد کی طرف بھی منسوب ہوگا، تو لیکن آ کر اس بات کو ماں بعد سے ختم کر دیتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں قام بکر، بکر کھڑا ہوا، بکر کھڑا ہوا. اب لگ رہا تھا کہ بکر خالد کا دوست ہے، تو بکر خالد کھڑا ہوا تو خالد بھی کھڑا ہوا ہوگا، تو آپ نے صاف کہہ دیا لیکن خالد، لیکن خالد مطلب یہ کہ خالد کھڑا نہیں ہوگا. فصل فی حروف التنبیہ، ہم حروف تنبیہ کو پڑھتے ہیں. ثلاثۃ، یہ تین حروف ہیں.
وضعت لتنبیہ المخاطب، یہ مخاطب کی تنبیہ کے لیے آتے ہیں، لئلا یفوتہ شیء من الکلام، تاکہ مخاطب سے کلام کا کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ جب آپ مخاطب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ حروف تنبیہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مخاطب میری بات کو توجہ اور غور سے سنے اور اس سے کوئی بات رہ نہ جائے۔ بھئی یہ ثلاثۃ، اور یہ تین حروف ہے، الا و اما و ہا۔ فَأَلَا وَأَمَا لَا يَدْخُلَانِ إِلَّا عَلَى الْجُمْلَةِ، یہاں سے الا اور اما کا مدخول بیان فرماتے ہیں کہ الا اور اما کس پر داخل ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ الا اور اما یہ جملے پر داخل ہوتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو۔ جملہ اسمیہ کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ لوگ ہی فساد مچانے والے ہیں۔ وقول الشاعر، اور شاعر کا بھی یہ قول ہے جہاں پر اما جملہ اسمیہ پر داخل ہوئے۔ وہ شعر کیا ہے؟ اما والذی ابکی واضحک والذی امات واحیا والذی امرہ الامر، ابکا، بلکہ ابکی نہیں ابکا، اما والذی ابکا واضحک والذی امات واحیا والذی امرہ الامر۔ ترجمہ پہلے دیکھیں، خبردار قسم ہے اس ذات کی جو رلاتی ہے اور ہنساتی ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جو مارتی ہے اور زندہ کرتی ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کا حکم حکم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اما والذی پر داخل ہوا، اور والذی جملہ قسمیہ ہے۔ اچھا جی، یا جملہ فعلیہ جیسے اما لا تفعل، آگاہ ہو جاؤ یہ کام نہ کرو، الا تضرب، آگاہ ہو جاؤ کہ تم مارو نہ، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ دیکھیں اما لا تفعل پر داخل ہے اور الا تضرب پر داخل ہے، تفعل بھی فعل ہے اور تضرب بھی کیا ہے؟ فعل۔ بس ثالث تیسرا حروف ہے ہا، تدخل علی الجملہ، یہ بھی جملے پر داخل ہوتا ہے، نحو جیسے ہا زید قائم، اور یہ مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے ہا ذا اور ہا اولا۔ اب ہاذا کے شروع میں ہا حرف تنبیہ ہے اور ذا اس میں اشارہ ہے جو کہ مفرد ہے، اور ہا اولائی کے شروع میں ہا حرف تنبیہ ہے اور اولائی اس میں اشارہ ہے۔ وحروف النداء خمسۃ، حروف ندا جو ہیں یہ 5 ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی پوری وضاحت پڑھ چکے ہیں۔ یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ، ای اور حمزہ یہ قریب کے لیے آتے ہیں، یعنی جب آپ قریبی کسی بندے کو بلانا چاہیں۔ ای اور حمزہ یہ آتے ہیں قریب کے لیے، ایا اور حیا یہ آتے ہیں دور والے کو بلانے کے لیے، اور یا یہ قریب والے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، دور والے کے لیے بھی اور درمیانے کے لیے بھی۔ وقد مر احکام المنادى، اور منادہ کے جو باقی احکام ہیں وہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ فصل حروف الایجاب، حروف ایجاب وہ حروف جو جواب دینے میں آپ استعمال کرتے ہیں، وہ حروف 6 ہیں، نعم، بلا، اجل، جیر، ان اور ای۔ اب ہر ایک کی آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نعم، فلتقریر کلام سابق مثبتا کان او منفیا۔ نعم جو ہے یہ کلام سابق کو پکا کر دیتا ہے، نعم، چاہے وہ کلام سابق جو پیچھے کلام ہوا ہے نعم کے، وہ کلام نفی میں ہو یا پھر وہ کلام اس بات میں ہو، جیسے اجا زید، کیا زید آیا۔ اب اس کلام کو ثابت کرنے کے لیے آپ کہیں گے نعم، جی آیا۔ اب یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، جملہ مثبتہ کی، اور جملہ منفیہ کی جیسے آپ کہتے ہیں اما جا زید، کیا زید نہیں آیا، قلت آپ کہتے ہیں نعم، جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ زید نہیں آیا۔ وبلا تختص بإيجاب ما نفي استفهاما كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلا۔ بلا جو ہے یہ ماقبل میں جس چیز کی نفی کی جاتی ہے یہ اس کو اس بات میں تبدیل کر دیتا ہے، ماقبل میں جس چیز کی کیا کی جاتی ہے؟ نفی کی جاتی ہے، بلا آ کر اس کی نفی کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے خباب، جیسے آپ کہتے ہیں الست بربکم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अब ये नफी थी, नफी के साथ इस्तिफहाम भी था, तो बला ने आकर उस नफी को खत्म कर दिया। बला, क्यों नहीं आप हमारे रब हैं। कमा यु औ खबरन, या फिर खबर के तौर पर एक जुमला आपकी देखते हैं, और उस खबर से जो चीज साबित नफी हो रही होती जिस चीज की, यहाँ तो नफी हो रही थी और इस्तिफहाम के साथ हो रही थी। बसाव का ऐसे होगा कि सिर्फ नफी होगी, इस्तिफहाम नहीं होगा, तो बला आकर उस नफी को क्या कर देगा, खत्म। जैसे आप कहते हैं लम यकुम जैदुन, जैद खड़ा नहीं हुआ, आपने कहा बला, क्यों नहीं, मतलब यह है कि ऐ कद काम, वो खड़ा हुआ है। वईल इस बात बादल इस्तिफहाम वयलजिमुहल कसम, ई जो है ई, ये इस्तिफहाम के बाद चीज को साबित करता है, लेकिन इसके लिए कसम का होना जरूरी है। बगैर कसम के ई इस्तेमाल नहीं होते। जैसे आप कहते हैं हल कान कजा, क्या ये काम ऐसा हुआ है, कुल तो आपने कहा ई वल्लाह, जी हाँ हुआ है, अल्लाह की कसम। व अजल वजीर व इन्ना, ये आते हैं तस्दीक के खबर के लिए। जैसे आपने कहा जा जैदुन, जैद आया, तो आपने जवाब में कहा अजल, जी हाँ, मतलब ये है कि जैद आया है, जो आप बात कर रहे हैं मैं इसको मानता हूँ। और जीर या इन्ना, आई उसद्दिकु फी हाज़िल खबर, मतलब ये है कि मैं आपकी इस खबर में तस्दीक करता हूँ, आपने जो खबर दी है ये खबर सच्ची है। फसलुन हुरूफ जियादती, अगली फसल है जी हुरूफ जियादत के बारे में, कि कौन से हरूफ हैं जो जायद तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनका कोई माना वहां पर नहीं हो रहा होता। वो है इन, अन, मा, ला, मिन, बा और लाम। इन तुजादु मा मन नाफिया, इन जो है ये मा नाफिया के साथ जायद इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं मा इन जैदुन कायम, व मा मल मस्तरिया, और इसी तरह इन मा मस्तरिया के साथ भी जायद इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं इन तज़िर मा इन यजलिसुल अमीर, इंतजार करो जब तक अमीर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मा नाफिया है ना, ये मा मस्तरिया है, इसके बाद इन ये जायद है, ये मा मस्तरिया है। तर्जमा क्या होगा कि इन अमीर के बैठने तक इंतजार करो। और इसी तरह लम्मा, अच्छा इसी तरह लम्मा के साथ भी इन जायद होता है। जैसे मिसाल इन्होंने दी है, उसमें थोड़ी सी गलती है, उस गलती को भी ठीक कर लें। इन जलस्ता जलस्तु, ये है लम्मा इन जलस्ता जलस्तु, अगर आप बैठे, जब तक आप बैठेंगे तो मैं भी बैठूंगा। यहाँ पर इन जायद है, इसके शुरू में लम्मा भी है, ये यहाँ पर गलती है किताबत की। व अन तुजादु मा लम्मा, अन जो है ये लम्मा के साथ जायद इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला के साथ फलम्मा अनजाल बशीर, बस जब खुशखबरी देने वाला आया। अब लम्मा के बाद अन ये जायद है। और इसी तरह लव और कसम मुतकद्दम के दरमियान भी अन जो है ये जायद होता है। जैसे वल्लाहि अन लव कुंता कुंतु, अल्लाह की कसम अगर आप खड़े हुए तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। अब यहाँ पर देखें, कसम और लव के दरमियान जो अन आया ये जायद है। और माँ जो है ये इजा के साथ, मता के साथ, अयुन, अन्ना, आईना और इन के साथ जायद इस्तेमाल होता है। जैसे इदा माँ सुमता सुमतो, इजा मता सुमता सुमतो, कोई भी मिसाल बना लें, माँ की जगह माँ मता इस्तेमाल कर लें, अयुन कर लें, अन्ना कर लें, आईना कर लें, इन कर लें। ये जो हरूफ शर्त है इनके साथ माँ जायद इस्तेमाल होता है। वबाद बाजी हरूफ जर, कुछ हरूफ जर के बाद भी माँ जो है ये जायद इस्तेमाल होता है। जैसे अल्लाह ताला के इरशाद है फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, यहाँ माँ जायद है, अल्लाह की रहमत की वजह से माँ जायद है। यहाँ हरूफ जारा में से बा है।
اچھا جی، اسی طرح دیکھیں عما قلیل لیصبحن، یہاں پر عن حروف جار ہے، اس کے بعد ما زائد ہے. ومما خطیات، یہاں من کے بعد ما زائد ہے. وزید صدیقی کما ان عمرا اخی، یہاں پر بھی ما زائد ہے کہ زید میرا دوست ہے جس طرح کے بے شک عمر میرا بھائی ہے. فلا تزاد مع الواو بعد النفی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ واو کے وہ واو جو نفی کے بعد آ جائے، وہاں پر ما زائد نہیں ہوتا. جیسے ما جاءنی زید ولا عمر، اب یہاں پر دیکھیں یہ والا جو ما ہے یہ زائد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ نفی کے لیے استعمال ہے کہ میرے پاس زید بھی نہیں آیا اور عمر بھی نہیں آیا. وبعد ان المصدریہ، اور ان مصدریہ کے بعد بھی زائد نہیں ہوتا. جیسے ما منعک ان تسجد، یہاں پر بھی جو ما ہے یہ زائد نہیں ہے. بس وقبل القسم، اور قسم سے پہلے لا جو ہے یہ زائد ہوگا. اچھا یہ تھوڑی سی نا غلطی ہوئی ہے اوپر والی بات میں، یہ بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لا یہ زائد ہوتا ہے واو کے ساتھ، ایسی واو جو نفی کے بعد آ جائے. یہ جیسے دیکھیں ما جانی زید ولا عمر، کہ میرے پاس نہیں آیا زید اور عمر، یہ لا زائد ہے. ان مصدریہ کے بعد بھی لا زائد ہوتا ہے. جیسے ما منع کا ان تسجد، لڑائی نہیں کرو. اچھا اس میں تھوڑی کتابت کی غلطی ہے، ما منع کا اللہ تسجد ہے، ان لا تسجد، اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی کہ ان مصدریہ کے بعد بھی لا زائد ہوتا ہے. جیسے ما منع کا ان تسجد، اصل میں تھا ان لا تسجد، اور قسم سے پہلے بھی لا زائد ہوتا ہے. جیسے لا اقسم بہذا البلد، اقسم سے پہلے لا زائد ہے. وَأَمَّا مِن وَالْبَاءِ وَاللَّامِ فَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي حُرُوفِ الْجَرِّ فَلَا نُعِيدُهَا. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ من، با اور لام یہ بھی زائد ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ حروف جارہ میں ہو چکا ہے کہ کبھی من زائد ہوتا ہے، کبھی با حروف جارہ میں سے وہ زائد ہوتا ہے، کبھی لام زائد ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی حروف تفسیر. تفسیر کے دو حرف ہیں ای اور ان. ای کی مثال حروف تفسیر کس کو کہیں گے؟ ایسے حروف جن کے بعد آپ ماقبل کلام کی وضاحت کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور آپ پوچھیں بستی سے، ای اہل القریہ یعنی بستی والوں سے. اب ای کے ذریعے اب القریہ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وضاحت کر رہے ہیں. ای اہل القریہ، کاننا کا تفسر ہو گیا کہ آپ نے تفسیر بیان کی ہے اہل القریہ سے. وَأَن، اسی طرح حروف تفسیر میں سے ایک ان ہے. انما یفسر بها فعل بمعنى القول، ان کے ذریعے آپ وہ فعل جو قول کے معنی میں ہو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. جیسے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اس کو کہ اے ابراہیم. اب نادینا کے بعد ان ہے، تو یہ ان بتا رہے کہ نادینا یہ کہنے کے معنی میں، پکارنے کے معنی میں نہیں ہے. اور ہم نے کہا کہ اے ابراہیم. اچھا لیکن اگر پہلے کوئی ایسا فعل نہ ہو جو قال یقول کے معنی میں ہو، تو بلکہ قال یقول خود استعمال ہو رہا ہو، تو پھر اس کے بعد ان حرف تفسیر استعمال نہیں ہوگا. جیسے قلت لہ، میں نے اس کو کہا، ان اکتب،
अब यहाँ पर देखिए कुल तो फेल मौजूद है, काला यकूलू वाला फेल मौजूद है, बल्कि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा फेल है जो काला यकूलू के माने में, ऐसा नहीं है, बल्कि खुद कुल तो मौजूद है, तो इसके बाद हरफ तफसीर अन इस्तेमाल नहीं होगा। इज हुआ लफ्जुल कौल, इसलिए कि यहाँ कौल का लफ्ज मौजूद है, ला माना ना कि उसका माना। अन आता है उस फेल के बाद जो काला यकूलू के माने में हो। फसलुन हुरूफुल मस्दर, ये फसल है हरूफ मस्तर के बारे में। हरूफ मस्तर 3 है, मा, अन और अन्ना। ये कौन से हरूफ है? हरूफ मस्दर। हरूफ मस्तर से मुराद वो हरूफ हैं जो अपने मदखूल को मस्तर के माने में कर देते हैं। फल औलयान लिल जुमलतिल फ़िअलिया, पहले दो यानी मा और अन, ये जुमला फेलिया के लिए आते हैं। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, ये मा मस्तरिया है। राहुबत फेल है, राहुबत फेल को इस मा ने आकर रुहब मस्तर के माने में कर दिया। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिरुहबिहा, कि तंग हो गई तुम पर जमीन अपनी वुसअत के बावजूद। वक़ौल शायर, इसी तरह शायर का कौल भी है, युसिर्रुल मरउ मा ज़हबल लयाली व काना ज़हाबुहुन्ना लहू ज़हाबा। यसुर्रुल मरआ, आदमी को रातों का गुजरना खुश करता है। यसुर्रुल मरआ, खुश करता है आदमी को, मा ज़हबल लयाली, रातों का गुजरना। अब ये मा मस्तरिया है जो कि ज़हबा फेल को मस्तर के माने में कर रही है। यसुर्रुल मरआ ज़हबुल लयाली वकान ज़िहाबुहुन्ना लहू ज़िहाबा, हालांकि रातों का गुजरना तो गुजरना ही होता है। मतलब ये है कि रातों के गुजरने से गम नहीं हल्के होते, रातों ने तो गुजरना ही होता है, लेकिन फिर भी आदमी रातों के गुजरने से खुश होता है। और अन की मिसाल जैसे अल्लाह ताला के इरशाद है फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन कालू, ये अन मस्तरिया है, कालू फेल को इसने कौलुहुम के माने में कर दिया। और अन जो है ये जुमला इस्मिया के लिए आता है, जैसे आलिम तु अन्नका काइमुन, आलिम तु अन्नका काइमुन। अब अन्ना ने आकर आगे जो जुमला आ रहा है काफ जबर का और काइमुन, उसको मस्दर के माने में कर दिया कि मैं जान गया हूं तेरे खड़े होने को। काइम ये क़ियाम मस्दर के माने में है। फसलुन हुरूफ तहज़ीज़, अगली फसल है हुरूफ तहज़ीज़ के बारे में। हुरूफ तहज़ीज़ से मुराद उभारना और बरअंगेख्ता करने वाले हुरूफ, किसी काम का शौक दिलाना, किसी काम पर उभारना, किसी काम पर बरअंगेख्ता करना। इसके लिए जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं इनको कहते हैं हुरूफ तहज़ीज़। अरबातुन, ये 4 है, हल्ला, अल्लाह, लौला और लौमा। वलहा सदरुल कलाम, इनके लिए कलाम का इब्तदाई हिस्सा होना चाहिए, यानी कलाम के शुरू में ये आएंगे। वमानाहा, और इनका माना है हज़्ज़ुन अलल फ़िअली, किसी काम पर उभारना। इन दखलत अलल मुज़ारिअ, अगर ये मुज़ारे पर दाखिल हो, जैसे हल्ला ताकुल, आप क्यों नहीं खाते, मतलब आप खा लें। वलौमुन इन दखलत अलल माज़ी, और अगर ये माजी पर दाखिल हो तो फिर ये मलामत करने के लिए आते हैं। जैसे आपने कहा हल्ला ज़रबत ज़ैदन, आपने जैद को क्यों मारा, मतलब मारने पर आप मलामत कर रहे हैं। और जब ये हरूफ माजी पर आए तो उस वक्त तहजीज फौत शुदा चीजों पर उभारने के लिए आएगी। उस वक्त तहजीज किसके लिए आएगी? फौत शुदा चीजों पर उभारने के लिए, कि ये काम तुझसे क्यों रह गया, आपको ये काम करना चाहिए था। वला तदखुलू इल्ला अलल फ़िअली कमा मर्रा, और ये दाखिल नहीं होते मगर फेल पर, यानी हरूफ तहजीज जो है ये फेल पर ही दाखिल होते हैं। जैसे कि आपने पीछे मिसालों में पढ़ लिया, हल्ला ताकुल फेल मुजारे है, हल्ला ज़रबता पे भी फेल माजी है, यानी फेल पर ही दाखिल होंगे, चाहे फेल मुजारे हो चाहे फेल माजी हो। व इन वक़अ
بعدها اسم فبإضمار فعل كما تقول لمن ضرب قوما هلا زيدا أي هلا ضربت زيدا. مصنف اس عبارت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ حروف تحزیز تو فعل پر داخل ہوتے ہیں، لیکن اگر ان حرفوں کے بعد اسم واقع ہو تو وہ فعل مقدر کا معمول ہوگا. جیسے آپ کا یہ قول اس شخص کے متعلق جس نے پوری قوم کو مارا ہو سوائے زید کے، حلا زیدن، یہ اصل میں کیا تھا؟ حلا ضربت زیدن. اس میں زید اسم ہے اور یہ اس فعل کا مفعول بھی ہے جو حلا کے بعد مقدر ہے. آپ اس کو نا اس عبارت کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ حروف تحزیز یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حرف تحزیز ہوگا اور وہ اسم پر داخل ہوگا. جیسے حلا زیدن، اب یہ حرف تحزیز اسم زید پر داخل ہے، تو اس کا جواب دے دیا مصنف نے کہ اگر کبھی یہ اسم پر داخل ہو بھی تو حقیقتاً یہ فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، لیکن فعل وہاں پر مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، اور ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اس فعل کا مقدر فعل کا مفعول بھی بنتا ہے. جیسے حلا زیدن اصل بتا حلا ضربت زیدن. وجميعها مركبة جزءها الثاني حرف النفي والأول حرف الشرط أو الاستفهام أو حرف المصدر. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب مرکب ہوتے ہیں، ان کا دوسرا جز حرف نفی ہوگا اور پہلا جز کبھی شرط کبھی استفہام اور کبھی مصدر ہوگا. یہ جو حرف تحزیز ہے یہ مرکب ہے دو حرفوں سے. ان کا جو جز اول ہے یعنی پہلا حرف جو وہ حرف نفی ہے، بلکہ دوسرا جز یہ حرف نفی ہے. حلا لا اس میں حرف نفی ہے، لولا اس میں بھی لا حرف نفی ہے، اور جو پہلا حرف ہوگا یا تو وہ حرف شرط ہوگا یا پھر حرف استفہام ہوگا یا مصدر ہوگا. لولا اور لوما ان دونوں کے اور معانی بھی آتے ہیں، لولا اور لوما کے اور معانی بھی آتے ہیں. وہ کیا آتے ہیں؟ ہوا امتناع الجملۃ الثانیۃ لوجود الجملۃ الاولی. لولا اور لوما یہ جملہ ثانیہ کی نفی کرتے ہیں جملہ اول کے وجود کی حیثیت سے، کہ جب جملہ اول موجود ہوگا تو جملہ ثانی کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. اب عمر کی ہلاکت کی نفی ہو گئی کیونکہ پہلا جو جملہ ہے لولا علی وہ ثابت ہے. وحینئذ تحتاج الی الجملتین اولہما اسمیۃ ابدا. لولا اور لوما جب یہ اس معنی کے لیے آئیں گے یعنی جملہ ثانیہ کو ممتنع کریں گے، اس میں نفی پیدا کریں گے جملہ اول کے وجود کی وجہ سے، تو اس وقت دو جملوں کی ضرورت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جملے کو ہم نے ثابت کرنا ہے اور دوسرے کی نفی کرنی ہے، اور اس میں جو پہلا جملہ ہوگا وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوگا. فصل حروف التوقع، یہ فصل ہے حروف توقع کے بارے میں. چلیں حروف توقع کو کل کریں گے انشاءاللہ. جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا الحمدللہ کچھ؟ جی استاد جی. اب آپ تکرار بھی شروع کر